बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये खाकसार सलीम अमरोवी इस वक्त आपसे मुखातिब है। आज 1 मार्च है। प्रोफेसर अनवर रज़ा साहब की बरसी है। प्रोफेसर अनवर रज़ा साहब की बरसी की साल सवाब की आज की ऑनलाइन मजलिस खिताब फरमाएंगे आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मौलाना डॉक्टर सैयद हसन कुमैली साहब क़िबला। उनसे पहले हम चाहेंगे कि नामवर सोज़ ख़ान मोहतरम ग़ुलाम सज्जाद साहब के मरसिए के चंद बंद सुने। तो नाज़रीन, इससे पहले कि ग़ुलाम सज्जाद साहब से मरसिया सुना जाए, आपसे दरख्वास्त है प्रोफेसर सैयद अनवर रज़ा रिज़वी इब्ने सैयद मोहम्मद जाफ़र रिज़वी साहब के साल सवाब के लिए 1 मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर उनकी रूह को बख्श दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए समाअत फरमाइए सैयद ग़ुलाम सज्जाद साहब से एक मरसिए के चंद बंद। शुक्र के सब काम मेरे आज सर शुक्र के सब काम मेरे आज तो हश्र यही घर है
اسد اللہ کے جانی ارشاد کی تھی دیر میں لایا بے پانی یہ کہہ کے سوئے نہر بڑا جعفر ثانی دیکھیے جب انداز سے دریائے روانی دیکھیے جب انداز سے دریائے روانی پرنور رخ نیرے عالم نظر آیا ہر موج میں ایک نور عالم نظر آیا جب مقتل اقدس با امام زمان آئے چاندل کو کیا پانی سے لبریز بسر تھا اور وہاں سے ہوئے جلد روانہ طرف شام یا مالک تسلیم جنادے اور چلو میں لیا پانی کو اور منہ سے کہا غور تھا لطافت میں تو وہ ایک تابو میں مشغول ہوئے قبلہ کونین وضو میں جب مقتل اقدس با امام زمان آئے فارغ جو وضو سے ہوئے شان شہ ابرار آتے ہی مصلی پا کرے ہو گئے سجدے میں جھکے اور کہا اے میرے غفار کیا سہل ہوئی تیرے کرم سے رہے دشوار کیا سہل ہوئی تیرے کرم سے رہے دشوار کس امن میں رکھا مجھے رستے کے خطر سے یا تو نے سبکدار کیا دارے سفر اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ ناظرین، یہ تھے سید غلام سجاد صاحب جو سوزخانی فرما رہے تھے، اور آئیے اب ہم درخواست کرتے ہیں مشہور و معروف عالم دین مولانا ڈاکٹر سید حسن کمیلی صاحب سے کہ وہ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔
اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم پروفیسر سید انور رضا رضوی ابن سید محمد جعفر رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، اس وقت کی اس گفتگو کے لیے جو ایک انتہائی علم دوست اور درد مند قوم کی شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے ہے، پروفیسر انور رضا رضوی صاحب، جن کی پوری زندگی یہ کوشش رہی کہ قوم زیادہ سے زیادہ ترقی کرے اور نوجوان اس دنیا میں وہ مقام حاصل کریں کہ دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ میں نے اس گفتگو کے لیے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی 28ویں آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ سوال ہو رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مردہ کر دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ترجمے کے بعد آگے بڑھنے سے پہلے تمہید کے طور پر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کچھ چیزیں ہیں جن کا خوف اسے ہمیشہ لاحق رہتا ہے۔ جنگل میں جانے سے تاریک رات میں ہر ایک انسان گھبراتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ حملہ کر دے، کوئی خونخوار جانور اپنا نشانہ بنا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زہریلا جانور ڈس لے، یعنی ایک خوف ہے جو انسان کو ہر وقت رہتا ہے۔ پانی کو دیکھتا ہے تو ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے، بجلی چمکتی ہے تو انسان گھبراتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بجلی گر جائے اور میرے خرمن کو جلا کے راکھ کر دے، بارش بہت زیادہ آتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کہیں سیلاب نہ آ جائے۔ قدم قدم پر انسان کا خوف سے سامنا ہے، لیکن اسی خوف کے ساتھ ایک امید بھی ہوتی ہے، کوئی حفاظت کرنے والا ہے جو میری حفاظت کرے گا۔ بیماری کا خوف ہے مگر یہ امید بھی ہے کہ میرا مالک مجھے شفا دے گا، میرے بدن میں گئی ہوئی طاقت پلٹ آئے گی اور میں پھر سے کھڑا ہو سکوں گا۔ لہٰذا خوف اور امید کے درمیان اس کی زندگی گزرتی ہے۔
یہ خوف ہے جو انسان کو خطرات سے بچاتا ہے۔ اگر خوف نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو خطروں سے محفوظ نہ رکھ سکے، اور اگر امید نہ ہو تو انسان عمل پہ آمادہ نہ ہو۔ یہ امید اس کو آگے بڑھنے پر ابھارتی ہے، آمادہ کرتی ہے۔ یہ خوف قدم قدم پہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اٹھنے والے قدم سے پہلے سوچو۔ لیکن یہ جتنے خوف دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر آپ ذرا سا غور کریں تو قرآن کریم نے ان میں سے کسی بھی خوف کا تذکرہ اس انداز سے نہیں کیا کہ ہمیں ڈرایا ہو ان چیزوں سے، جبکہ قرآن نے ہمیں بار بار ڈرایا، بار بار خوف زدہ کیا، مگر نہ بجلی کی کڑک سے، نہ ڈوب جانے سے، نہ درندوں سے، بلکہ قرآن کریم نے ہمیں ڈرایا گناہوں کے انجام سے، اللہ کے غضب سے، آخرت میں ناکام ہو جانے سے، جہنم کی آگ سے، سزا سے، بار بار ڈرایا۔ اتنا آخرت کا ذکر کیا ہے کہ اگر قرآن کریم کو کوئی واقعاً ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ ہر چند آیات کے بعد آخرت کا ذکر آ جاتا ہے اور خوف دلایا جاتا ہے۔ لیکن اسی خوف کے ساتھ ایک امید رکھی کہ گناہ ہو جائیں، گناہوں کا انجام یقیناً بہت پرخطر ہے، یقیناً بہت مشکل ہے گناہوں کے انجام کا سامنا کرنا، لیکن ایک امید رکھی کہ وہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ مالک بہت رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اگر کبھی پیر پھسل جائے، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں رجوع کر لینا، توبہ کا دروازہ اس نے کھلا رکھا ہے۔ تو یہ امید کہ میرے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، یہ انسان کو عمل پہ آمادہ کرتی ہے۔ یہ خوف کہ کہیں عمل اتنا کم نہ رہ جائے یا ایسا ناقابل قبول نہ ہو کہ جب میں آخرت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرا دامن خالی ہو، یہ اس کو مزید عمل کرنے پر ابھارتا ہے، اور اسی خوف و امید کے درمیان ایک مومن کی زندگی گزرتی ہے۔ آج جو ہماری نئی نسل کو خطرات لاحق ہیں، ان میں سب سے بڑا خطرہ اسی خوف آخرت کا ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے کہ انسان کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے اس وقت جب آخرت اس کی نظر میں ہو، آخرت سے امیدیں وابستہ ہوں، آخرت میں اس بات کا خوف ہو کہ کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، اور اگر یہ خوف ہی نہ ہو اور کہیں آخرت کا کوئی تصور ہی باقی نہ رہے تو پھر دیوانہ ہے وہ انسان جو اپنی خواہشات کو پورا نہ کرے، پھر بے وقوف ہے وہ انسان جو لذتوں کو ترک کرے بغیر کسی سبب کے، جبکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی فیصلہ ہے، نہ کسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو پھر تو انسان خواہشات کا غلام بن کے رہ جائے گا، لذتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اور پھر کیوں کوئی حرام اور حلال، صحیح اور غلط، اچھا اور برا، نیک اور بد اس کے اندر تمیز کرے۔ لہٰذا بار بار روکا گیا، بتایا گیا، اور آج کا سب سے بڑا خطرہ یہی کہ دو چیزوں کے اوپر بہت شدید حملہ ہے، ایک تو اللہ کے وجود پر اور دوسرے آخرت پر۔ یعنی بار بار نوجوانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ دنیا جو وجود میں آئی، یہ دنیا تو اپنے آپ وجود میں آ گئی، ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آ گئی، ایک سیریز آف فارچونیٹ ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آ گئی، اتفاقات تھے ان کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ ہے پہلا حملہ، اور اس حملے کا جو رد عمل ہے وہ اس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کا نوجوان بڑی آسانی سے یہ کہتا ہے کہ سینگ از بلیونگ، اگر آنکھوں سے دیکھا ہے تو ایمان لائیں گے، عقیدہ رکھیں گے، جسے آنکھوں سے دیکھا نہیں اس کے اوپر کیا ایمان رکھنا۔ یعنی آنکھوں سے دیکھو تب ایمان لاؤ، کیا مطلب؟ کائنات نظر آتی ہے ایمان لے آؤ، آخرت کو دیکھا نہیں انکار کر دو۔ جسم نظر آتا ہے ایمان لے آؤ، روح کو دیکھا نہیں انکار کر دو۔ کائنات، یہ دنیا، یہ نعمتیں سامنے موجود ہیں، ایمان لے آؤ۔ خالق کائنات کو دیکھا نہیں انکار کر دو، جنت کو دیکھا نہیں انکار کر دو۔ تو یہ ایک بڑا شدید حملہ ہے جس کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ بتائیے دنیا کے اندر یہ دنیا وجود میں آئی، اپنے آپ وجود میں آ گئی، بگ بینگ تھیوری بیان کی گئی، اور اس کے بعد جو مزید اس کے اوپر
ترہ امتیاز کے طور پہ بات آگے بڑھی، وہ ڈارون کی تھیوری کہ یہ تو انسان خود بخود وجود میں آ گیا، اتفاقات ہوتے گئے۔ تو ذرا سا میں اسی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ قرآن کریم نے آغاز ہی یہاں سے کیا، الذین یؤمنون بالغیب، بلیونگ ان انسین۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ غیب پر قائم کرو۔ جب تک عقیدہ غیب نہیں ہوگا، نہ آخرت سمجھ میں آئے گی، نہ جنت سمجھ میں آئے گی، نہ نبوت سمجھ میں آئے گی، نہ امامت سمجھ میں آئے گی، نہ توحید پہ عقیدہ پختہ ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلے غیب پر ایمان لاؤ، اور غیب پر ایمان اس انداز سے مسلمان لایا بھی کہ آج آپ کسی سے سوال کریں کہ کتنے انبیاء و مرسلین اللہ کی طرف سے آئے، تو سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ 1,24,000 انبیاء۔ اگرچہ یہ تعداد حتمی تعداد نہیں ہے، اس سے کم و زیادہ دونوں بیان کیے گئے، لیکن بہرحال مشہور اور معروف یہی ہے کہ 1,24,000۔ آپ کسی سے سوال کریں کہ 1,24,000 میں سے کچھ کم کر لیں، کوئی کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا 1,24,000 کے حالات معلوم ہیں؟ کہ حالات تو پتہ نہیں۔ کیا ان کی تاریخ ولادت، ان کی تاریخ وفات، وہ کن قوموں میں آئے، کس انداز سے تبلیغ کی، کس طرح لوگوں کو متوجہ کیا، قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہاں ان کی قبریں بنی، کس انداز سے دنیا سے گئے، کیا کیا مظالم ان پر ہوئے، کیا شجرہ تھا، کیا خاندان تھا، کون والدین تھے، کس نسل سے تعلق رکھتے تھے، کچھ بھی انسان کو خبر نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود 1,24,000 کو مانے ہوئے ہے۔ نہیں، ایک اتنا تفصیل جانے دیجئے، اگر آپ نام پوچھیں تو نام بھی انسان 25 سے زیادہ انبیاء کے نہیں جانتا، بلکہ 24 ہی کی تعداد بنتی ہے، چونکہ جناب خضر کے متعلق علماء فیصلہ نہیں کر سکے۔ 2 گروہ ہیں علماء کے، بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں تھے۔ تو 25 انبیاء کے نام جانتا ہے، لیکن 1,24,000 پر ایمان لائے ہوئے ہے۔ آپ کہیں کہ ایک پر بھی ایمان کم کر دیجئے تو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو حالات نہیں پتہ، آپ کو تاریخ نہیں معلوم، تو ایمان کیوں لائے؟ تو جواب ان کا یہی ہوگا کہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن صادق و مصدق رسول نے کہہ دیا کہ 1,24,000 آئے ہیں، تو ہم نے ایمان رکھ لیا کہ 1,24,000 آئے۔ دل چاہتا ہے یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ بھی عجیب مرحلہ ہے کہ اگر ماننے پر آئے تو صرف رسول کے کہنے پر 1,24,000 کو مان لیتا ہے، اور اگر نہ ماننے پہ آئے تو جسے نبی غدیر کے منبر سے دکھا دیں اس پر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ کے طور پہ بات آئی، میں نے عرض کیا۔ تو بلیونگ ان انسین، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ جب غیب پر ایمان لے آئے تو اب یہاں سے آگے بڑھو۔ جنت غیب ہے مگر ماننا پڑے گا، آخرت غیب ہے مگر ایمان رکھنا ہوگا۔ کہا صاحب کائنات خود بخود وجود میں آئی۔ آئیے ذرا سا میں آپ کو متوجہ کروں، دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ کہیں آپ نے یہ سنا ہے، دیکھا ہے، کسی کے مشاہدے میں یہ چیز آئی کہ کسی دھماکے کے نتیجے میں کوئی تعمیر وجود میں آ گئی ہو؟ کہیں کوئی دھماکہ ہوا ہو؟ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس بہت سا لوہے کا ڈھیر موجود ہے اور بہت اسکریپ اس کے پاس ہے، کوئی دھماکہ ہوا اور اس کے بعد کوئی گاڑی وجود میں آ گئی ہو، کہیں کوئی دھماکہ ہوا ہو اس کے بعد کوئی نئی مشین وجود میں آ گئی ہو۔ کہا صاحب دھماکے کے نتیجے میں چیزیں بگڑتی تو ہیں مگر تعمیر نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان معمولی چیزوں میں یہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں، دھماکے کے نتیجے میں کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، اور اتنی بڑی کائنات کے اوپر آنکھ بند کر کے یہ یقین کیے بیٹھا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ کائنات یوں وجود میں نہیں آئی۔ دیکھیے آپ ذرا سا دیکھیں، اگر میں 1-2 مثالیں دوں تاکہ بات چھوٹے بھائیوں تک پہنچے جن کو آج پوری طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے اس طرح کی مثالیں دے کر۔ مجھے یہ بتائیے، ایک درزی کی دکان میں کپڑا بھی موجود ہے، دھاگا بھی موجود ہے، مشین بھی موجود ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ رات میں سو گیا ہو اور صبح لباس خود بخود تیار ہو گیا ہو؟ آپ کے کچن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، مسالے بھی ہیں، تیل بھی ہے، مچھلی بھی فریج کے اندر رکھی ہوئی ہے، کبھی ایسا ہوا کہ خود بخود مچھلی تیار ہو گئی ہو، ڈش تیار ہو گئی ہو صبح جب آپ اٹھتے ہو؟ کہا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے ایسا سوال بھی کریں تو وہ کہے گا کہ آپ
کہ ذہن پہ مجھے شک ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز خود وجود میں آتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک شیروانی خود وجود میں نہیں آ سکتی، ایک ڈش خود وجود میں نہیں آ سکتی، ایک تعمیر وجود میں نہیں آ سکتی، ایک تحریر وجود میں نہیں آ سکتی، ایک تصویر بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ میں نے ابھی پڑھا تھا، آپ کو بھی مل جائے گا، بڑی خوبصورت کی مثال کسی نے دی، منکی آن دا ٹائپ رائٹر، کہ ایک بندر آ کے ٹائپ رائٹر پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی انگلیاں چلانی شروع کر دیں، اور کچھ دیر کے بعد جب اس کو وہاں سے ہٹایا گیا تو ایک بہترین شاعری وجود میں آ چکی تھی، ایک ماسٹر پیس پوئٹری وجود میں آ چکی تھی۔ اگر آپ کسی سے یہ کہیں تو وہ کہے گا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں۔ تھیوری آف پروبیبلٹی بتاتی ہے کہ ایک چھوٹے سے واقعے کو رونما ہونے کے لیے، ایک چھوٹے سے اتفاق کو رونما ہونے کے لیے ہزاروں سال کا وقت لگ جاتا ہے، تو ایک چھوٹا سا اتفاق ہزاروں سال کا وقت لیتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات جو اتنے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، کیا یہ بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی خالق کے وجود میں آ سکتی ہے؟ مگر یہ فریب دیا گیا، اور اس کے بعد مزید ایک فریب دیا گیا جس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایمان ہو اس ضعیفہ جیسا کہ جس کے پاس سے جب پیغمبر کا گزر ہوا تو اس نے نبی کریم کو سلام کیا۔ اصحاب کو کوئی پیغام دینا مقصود تھا، لہٰذا پیغمبر نے سوال کیا کہ یہ بتا کہ تو میری نبوت پر ایمان لائی، توحید پر ایمان لائی، تیرے پاس ایمان لانے کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، دلیل یہ میرا چرخہ ہے جو میرے سامنے رکھا ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب میں روکتی ہوں تو رک جاتا ہے، تو جب ایک چرخہ بغیر چلانے والی کے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ لہٰذا میرے ایمان کے لیے تو یہ چرخہ ہی دلیل کے طور پہ کافی ہے۔ تو کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، دعوت دے رہا ہے قرآن کریم، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت۔ ارے تم کیوں غور نہیں کرتے؟ دیکھیے، چونکہ ڈائریکٹ ایڈریسی جو تھے قرآن کے، وہ اس دور کے عرب مسلمان تھے، عرب افراد تھے جو انکار کر رہے تھے، مقابلے پر آ رہے تھے، لہٰذا ان کو ان کے سامنے کی مثال دینے کے لیے کہا کہ اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو اس اونٹ کے اوپر غور کر لو جس پہ تم سوار ہوئے ہو، اس اونٹ کی خلقت پہ غور کر لو، اس کی خلقت کے اندر کتنی حکمتیں، کتنی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور جب اس اونٹ سے نگاہ اٹھاؤ تو آسمان کی طرف دیکھو، کیسے بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، زمین کیسے بچھی ہوئی ہے، پہاڑ کیسے نظم ہیں۔ کیا ان سب چیزوں کو دیکھ کے تمہیں یقین نہیں آتا؟ تم غور نہیں کرتے؟ کیوں غور نہیں کرتے؟ اور جو غور نہیں کرتے، پھر ان کے لیے قرآن کریم نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ یہ دل رکھتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے، آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے؟ یہ انہی انسانوں کے لیے آج جو کہتے ہیں خود بخود کائنات وجود میں آ گئی، جو کہتے ہیں کہ کائنات بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی، گویا ان سے بھی قرآن خطاب کر رہا ہے کہ تم آنکھ رکھتے ہو مگر نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہو مگر نہیں سنتے۔ دیکھیے، اس دور میں جو لوگ موجود تھے، کیا ابو لہب کان نہیں تھے ابو لہب کہ وہ سنتا نہیں تھا؟ کیا ابو جہل دیکھتا نہیں تھا؟ یہ سب کچھ دیکھتے اور سنتے تھے، لیکن کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ یہ دیکھتے ہیں مگر ان سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ بصارت تو ہے مگر بصیرت نہیں ہے۔ یہ غور و فکر ذرا سا کریں تو ان پر واضح ہو جائے کہ ایک خالق ہے جس کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، لیکن یہ نہیں غور کرتے۔ جب نہیں غور کرتے تو اب قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ کیوں ان سے بدتر ہیں؟ اس لیے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو غور و فکر کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، قرآن کریم بیان کر رہا ہے ان نشانیوں کو۔ ذرا غور کرو، کس طرح سورج کی شعاعیں
ہوائیں سمندر کے پانی پہ پڑتی ہیں، یہ پانی بھاپ بن کے اٹھتا ہے، بادل اس پانی کو لیے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ آج اگر پانی ایک ٹینکر کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا پڑے، آپ ذرا اندازہ کریں کتنا مشکل کام ہے اور کتنی مدت تک اس پانی کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، مگر قرآن دلیل دے رہا ہے، بادل ہواؤں کے دوش پہ سفر کرتے ہیں، پانی برستا ہے، زمین اپنی رگوں میں اس پانی کو محفوظ کرتی ہے۔ آپ کہیں پانی اسٹور کریں، کچھ دن کے بعد کالا ہو جائے گا، جالے پڑ جائیں گے، بدبو آنے لگے گی، مگر زمین کی رگوں کے اندر یہ پانی ایسا محفوظ ہے کہ جب بھی آپ نکالیں یہ پانی شیریں پانی، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، اس کے چشمے موجود ہیں۔ لہٰذا کہا کہ دیکھو پانی زمین جذب کرتی ہے، پھر اس سے درخت اگتے ہیں، اس سے فصلیں اگتی ہیں، وہ فصلیں غذا کی صورت میں تمہارے سامنے دسترخوان پہ آتی ہیں، پھر اس دسترخوان سے اس غذا کو تم کھاتے ہو، وہ تمہارے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ تمہارے جسم سے جدا ہو کے وہ پھر کاربن کی شکل میں الگ ہو کے پھر اسی درخت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر یہ سائیکل ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے۔ کتنا نظم و ضبط ہے کہ اس نظم و ضبط کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے، چیخ چیخ کے پکار کے یہ کائنات کہہ رہی ہے کہ ایک خالق ہے کہ جس نے اس پورے نظام کو اس انداز سے چلا رکھا ہے کہ عقلیں حیران ہیں۔ قرآن آواز دے کے کہہ رہا ہے ذرا دیکھو، اگر تم میں دم ہو تو کوئی خامی نکال کے دکھاؤ، کوئی نقص نکال کے دکھاؤ، کوئی کمی نکال کے دکھاؤ اس نظام میں۔ لہٰذا یہ جواب ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں خود بخود کائنات وجود میں آ گئی۔ اور دوسری بات جو ذرا سا یہاں اب آگے بڑھ کے چلی کہ صاحب ٹھیک ہے، اچھا کائنات وجود میں آ گئی، کائنات کا کوئی خالق ہے۔ اب دوسرا حملہ دشمنوں نے کیا، اسلام کے دشمنوں نے اور بلکہ اللہ کے دشمنوں نے کہا کہ صاحب یہ کائنات ٹھیک ہے خود بخود وجود میں نہیں آئی، کوئی خالق موجود ہے، مگر یہ بتائیے وہ جو خالق ہے کیا وہ بندوں سے محبت کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں وہ محبت کرنے والا ہے، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ کہا کیا وہ قدرت رکھتا ہے؟ کہا وہ قادر و قدیر ہے۔ کہا کہ اگر وہ قادر و قدیر بھی ہے اور رحمان و رحیم بھی ہے تو پھر دنیا کے اندر بیماری کیوں ہے؟ دنیا کے اندر بھوک کیوں ہے؟ دنیا کے اندر ظلم کیوں ہے؟ دنیا کے اندر مفلسی کیوں ہے؟ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو مر جاتے ہیں اس دنیا میں غذا کی قلت کی وجہ سے، ان بچوں کا قصور کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیماری کی زد میں آ کر تڑپتے ہوئے بستر پہ جان دے دیتے ہیں۔ اگر وہ رحیم ہے تو وہ کیوں ان کے اوپر نگاہ رحمت کر کے ان کو مرض سے چھٹکارا نہیں دے دیتا، ان کو ظلم سے نجات نہیں دے دیتا؟ کیوں دنیا کے اندر غذا کی اتنی فراوانی نہیں ہے کہ ہر انسان کے لیے غذا موجود ہو؟ تو دونوں میں سے ایک بات مانیے، یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے فریب دیا جا رہا ہے۔ ایک بات مانیے، یا تو وہ قادر نہیں، نعوذ باللہ، قدرت نہیں رکھتا کہ پوری دنیا میں غذا پہنچا سکے، بیماریوں کو دور کر سکے، یا اگر وہ قدرت رکھتا ہے تو وہ رحم دل نہیں ہے، اس کے اندر رحمت نعوذ باللہ نہیں پائی جاتی، وہ بندوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ایسا فریب ہے جو دیا گیا کہ اس میں بہت سے نوجوان مبتلا ہو گئے اور کتنے لوگوں نے ایمان کا دامن چھوڑ دیا اسی ایک فریب کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ہیں انہوں نے کتابیں لکھی باقاعدہ طور پر، برٹرن رسل کہ جو اس وقت سرخیل سمجھا جاتا ہے، جو ایک زمانے میں خود بڑا دیندار ہوا کرتا تھا، اس نے کتاب لکھی وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، اور اس کے پریفیس میں اس نے یہی لکھا کہ اگر اللہ کی قدرت کا شاہکار ہٹلر جیسا شخص ہے تو پھر میں ایسے اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ یہ فریب دیا گیا۔ میں اس کے لیے صرف چونکہ ایک پروفیسر کی مجلس ہے، ایک ایسی شخصیت کا کہ ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے جن کی پوری زندگی درس و تدریس میں گزر گئی، لہٰذا ایک مثال اسی سے مطابق رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مجھے یہ بتائیے، ایک طالب علم ہے جس پر ایک استاد پورے سال محنت کرتا ہے، یہ اس طالب علم سے بہت محبت کرتا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ بڑا دردمند دل رکھ کے اس کو تعلیم کی طرف متوجہ کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، طرح طرح سے الگ سے وقت دے کر اس کو کچھ لائق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سال بھر گزر جاتا ہے، اس کے بعد اب یہی استاد ہے جو اس کے لیے ایک سوالات کا مجموعہ تیار کرتا ہے، کوشچن پیپر بناتا ہے۔ اب یہی طالب علم ہے کہ جو استاد جس سے اتنی محبت کرتا ہے وہ راتوں کو جاگ رہا ہے، اپنی راتوں کی قربانی دے رہا ہے، اس کا اب نہ سکون ہے نہ چین ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا سکون اور چین کہاں چلا گیا؟
کہا اس کا سکون اور چین اس لیے رخصت ہو گیا کہ اسے یہ معلوم ہے کہ اب بہت سے سوالات مجھ سے ہوں گے جن کے مجھے جواب دینے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا استاد ان سوالات کے جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتا؟ کہا کہ قدرت رکھتا ہے، اسی نے تو وہ سوالات بنائے ہیں۔ تو کیا اسے شاگرد سے محبت نہیں ہے؟ کہا محبت بہت ہے۔ تو جب محبت ہے تو کیوں شاگرد سے نہیں کہہ دیتا کہ راتوں کو نہ جاگ، پریشان نہ ہو، اطمینان سے میرے پاس آ جانا، ایک دن پہلے میں تجھے سارے سوالات کے جواب بتا دوں گا، لکھ کر آ جانا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کاپی خالی چھوڑ کے چلا آنا، میں یوں ہی تجھے امتیازی نمبر دے دوں گا۔ اگر محبت ہے تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ کسی بھی عقل مند انسان کے سامنے جب آپ یہ مثال پیش کریں گے وہ کہے گا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں۔ محبت ہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ استاد نے اپنی جان کھپا دی اس کے پیچھے، تو اب وہ دیکھے تو صحیح کہ یہ کس لائق بنا، لہٰذا اب اس نے اس کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیا۔ اب اس سے کہا کہ یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات دو، تمہیں کتنی بھی ذہنی الجھن ہو، تمہیں کتنی بھی راتیں جاگ کے گزارنا پڑیں، مگر ان کے سوال دینے جواب دینے پڑیں گے۔ بھئی یہی مرحلہ ہے۔ اللہ قادر بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، مگر یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے کہ جہاں وہ اپنے بندوں کو نعمتیں دینے کے بعد اپنی جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہے کہ دیکھوں کون میری جنت کے لائق ہے۔ لہٰذا یہاں آزمائشیں ہیں، یہاں بیماریاں ہیں، یہاں پریشانیاں ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد انعام ملنے والا ہے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت۔ جب تک یہ عقیدہ آخرت ذہن میں واضح نہ ہو، انسان کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اور میدان عمل میں آج جو قومیں پیچھے ہوتی جا رہی ہیں، آج جو مسلمان پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا سبب یہی کہ ایک تو انہوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اور دوسرے غور و فکر نہ کرنے کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں پیچھے ہوتے گئے۔ قرآن کو پڑھ رہے ہیں مگر رسم کے طور پر، کلمے کو پڑھ رہے ہیں مگر رسم کے طور پر۔ وہ غور و فکر کہ جس نے انسان کو اتنا بلند کیا کہ ایک فارس کے رہنے والے دیہاتی کو سلمان محمدی بنا کر اہل بیت میں شامل کر دیا، اور منا اہل البیت کی منزل مل گئی۔ وہ غور و فکر جس نے جناب ابوذر کو اتنا بلند کیا کہ ابوذر 9 درجوں تک ایمان کے پہنچ گئے، اس غور و فکر کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ یہ غور و فکر کہاں پہنچاتا ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے علامہ اقبال، کس چیز نے اقبال کو اقبال بنا دیا؟ اقبال نے خود بیان کیا کہ میں بچپن میں تلاوت قرآن کر رہا تھا، میرے والد کا گزر ہوا، پوچھا کہ اقبال کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ چلے گئے وہاں سے۔ اگلے دن پھر گزر ہوا اسی جگہ سے، میں اسی وقت پر معمول کے مطابق تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ کہا اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آ کر رکے، وہی سوال کیا۔ اقبال کہتے ہیں اب میں سمجھ گیا مجھ سے جواب دینے میں کوئی خطا ہو رہی ہے۔ میں نے قرآن کریم کو بند کیا، اسے بوسہ دیا، اور میں نے کہا کہ اے میرے والد محترم، آپ دیکھ رہے ہیں، روز آپ دیکھتے ہیں میں تلاوت کر رہا ہوں، پھر بھی مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں۔ کہا جب تک تم صحیح جواب نہیں دو گے میں یہ سوال کرتا رہوں گا۔ کہا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ کہا میں نے تمہیں صبح اخبار پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جب تم اخبار پڑھتے ہو تو اخبار کی ہر خبر کا ریفلیکشن تمہارے چہرے کے اوپر نظر آتا ہے۔ یہ تم کیسی تلاوت قرآن کر رہے ہو کہ چہرے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے؟ ارے تلاوت کرو تو ایسا ڈوب کے کرو کہ اگر جنت کی آیت آ جائے تو محسوس ہو تمہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اور اگر جہنم کی آیت آ جائے تو محسوس ہو کہ تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ جب تک یہ خوف اور یہ امید نہیں ہوگی، اور جب تک یہ تاثرات چہرے پہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک تم تلاوت نہیں کر رہے، تم رسم کی ادائیگی کر رہے ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس وقت سے پھر میں نے جو غور و فکر کرنا شروع کیا تو آج اقبال اس منزل پر آ گئے، اور پھر خود لکھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ کافی نہ صاحب کشاف، کہ جب تک قرآن کا نزول تیرے اپنے ضمیر پہ نہ ہو، جب تک قرآن خود تجھ سے باتیں نہ کرنے لگے، جب تک آیتیں قرآن کی ایسے تجھ سے گفتگو نہ کریں کہ محسوس ہو کہ خون کے قطروں کے اندر قرآن اتر گیا ہے، شامل ہو گیا ہے، حل ہو گیا ہے، اس وقت تک
قرآن تیری شخصیت کو بدل نہیں سکتا۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کے بعض حصوں پہ ایمان رکھتے ہو اور بعض پہ ایمان نہیں رکھتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جب تک آخرت پہ ایمان کمزور رہے گا اس وقت تک میدان عمل میں مسلمان پیچھے رہے گا اور دوسری قوموں کے لیے ایک دعوتی امت نہیں بن سکتا۔ لہٰذا اب ضروری ہے کہ پلٹا جائے۔ یہاں بس اب آپ کی خدمت میں اتنا اور عرض کر دوں کہ کوئی بھی دنیا کے اندر جب نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کی دلیل کے طور پر کوئی مثال دنیا میں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جمہوریت بہت اچھی چیز ہے، تو انہوں نے کچھ معاشروں کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ دیکھیے ان معاشروں کے اندر جمہوریت ہے تو ان میں کتنی خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ کسی نے کہا کمیونزم بڑی اچھی چیز ہے، تو کسی معاشرے کو پیش کر کے کہا کہ دیکھیے یہاں کمیونزم آیا تو کتنی ترقی ہوئی۔ آخرت کو 1,24,000 انبیاء، تمام صحیفے قرآن اور قرآن کریم کے علاوہ جو آسمان سے نازل ہوئے، ان سب میں آخرت کی دعوت دی گئی، بار بار دعوت دی گئی، بار بار دعوت دی گئی۔ اے معبود، کوئی ایسی مثال بھی ہونی چاہیے کہ اس مثال کو سامنے رکھ کر دنیا کی ہر قوم کے سامنے عقیدہ آخرت کو پیش کیا جائے اور مجبور ہو جائے، اتنی عقلی اور منطقی باتیں ہوں کہ مجبور ہو جائے انسان ماننے کے لیے۔ کوئی ایسی دلیل، اے معبود کوئی ایسی دلیل دے دے کہ جسے ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ بس عزیزو، میں ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں، دلیل کیسی دلیل ہے ہمارے پاس، شاید کسی اور قوم کے پاس نہ ہو۔ میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات چھوٹے بھائیوں تک پہنچ جائے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں بہت سے ملکوں میں جاتا ہوں، ایک ملک ایسا ہے کہ وہاں پر اگر آپ سرمایہ لگائیں تو 100 گنا بلکہ 1000 گنا ہو کے آپ کو واپس ملے گا۔ میرے کہنے سے وہاں سرمایہ لگا دیجئے، تو میرے کہنے سے کتنے لوگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ لاکھ آپ مجھے سچا سمجھتے ہوں مگر سرمایہ یوں نہیں لگائیں گے۔ مگر پھر میں نے آپ سے کہنا بند کر دیا اور عملی طور پر یہ کرنا شروع کیا کہ اپنا مکان بیچا، سرمایہ وہاں لگا دیا، اپنی دکان بیچی، سرمایہ وہاں لگا دیا، اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیا، اپنے بھائیوں کو وہاں بھیج دیا، اپنے عزیزوں کو وہاں بھیج دیا، اپنا سب کچھ وہاں بھیجنے کے بعد آخر میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ کو ایک ملک کا پتہ بتایا تھا جہاں سرمایہ 1000 گنا ہو سکتا ہے، میں نے تو اپنا سب کچھ وہاں بھیج دیا۔ اگر آپ بھی ایسی ہی کامیابی چاہتے ہوں تو میرے راستے پہ چلیے تاکہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ اب یہ دیکھنے کے بعد کہ میں اپنا سب کچھ وہاں لگا چکا ہوں، اب جو میں دعوت دوں گا تو اس دعوت پہ بہت سے لوگ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بس آخرت کی بات جناب آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک ہر ایک نے کی، دعوت دی، مگر پیغمبر ختمی مرتبت نے ایسا اہتمام کیا کہ ایک ایسی مثال دنیا کے سامنے رہے کہ کوئی آخرت کو سمجھنا چاہے تو پریشانی نہ ہو۔ لہٰذا سب کچھ پہلے اپنا لگا کے پھر دعوت دینے کے لیے رسول خدا نے اپنے نواسے کو میدان کربلا میں بھیج دیا۔ حسین نے اپنے بھائیوں کو لگایا، اپنے بھتیجوں کو لگایا، اپنے اعزہ کو لگایا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ، اپنا کل سرمایہ اس راہ میں لگانے کے بعد بندوں کو پکار کے کہا کہ اے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ یہ دعوت تھی کہ آؤ میرے راستے پہ آؤ، تم بھی کمال تک پہنچ جاؤ گے، آؤ میرے راستے پہ آؤ، تم بھی آخرت کے سچے مسافر بن جاؤ گے۔ لہٰذا اس انداز سے سلام، لاکھوں سلام اس عظیم ہستی پر، مگر دل چاہتا ہے یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں، اس لیے کہ آج 15 رجب بھی ہے، اتفاق سے وہ تاریخ بھی ہے جو منسوب ہے شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہا سے، بی بی کی شہادت سے یہ تاریخ منسوب ہے۔ لہٰذا اتنا عرض کر دوں، اگر امام حسین کی یہ مثال ہوتی تو مردوں کو فخر کرنے کا موقع مل جاتا کہ آخرت کا تعارف کرانے والی ایسی عظیم شخصیت ہم مردوں میں سے تھی جنہیں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ خواتین کے لیے کوئی خانہ یہ ایسا نہ ہوتا کہ جہاں وہ فخر کر سکیں، مگر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض کی تفسیر بن کے مدینے سے ایک بہن بھائی چلے تاکہ دنیا کو آخرت کا تعارف کرا سکیں۔ ہاں، مجھے استاد جواد عاملی کا جملہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی میں مولا کائنات نے سارے کام مکمل کیے، علی نے سارے کام مکمل کیے، مگر 2 کام نامکمل رہ گئے۔ ایک
زمانے نے مہلت نہ دی، لہٰذا 2 کام نامکمل رہ گئے، ایک خطبہ نامکمل رہ گیا، اس لیے کہ ابھی خطبہ شروع کیا تھا کہ کسی نے سوال کر لیا اور پھر وہ خطبہ آگے نہ بڑھا، رک گیا خطبہ وہیں پر، اور ایک ابن ملجم کی ضربت کی وجہ سے سجدہ نامکمل رہ گیا۔ وارثوں کا کام ہوتا ہے نامکمل کو مکمل کرنا، لہٰذا مدینے سے بہن بھائی چلے اور دونوں نے کام تقسیم کر لیا۔ زینب نے پکار کے کہا بھیا سجدہ بھیا خطبہ میں مکمل کر دوں گی، سجدہ تم مکمل کر دینا۔ خطبہ زینب نے مکمل کیا، سجدہ حسین نے مکمل کیا، مگر کیسے مکمل کیا؟ کیا آسان مرحلہ تھا؟ نہیں، اتنی مصیبتیں تھیں جو برداشت کیں، اتنے مظالم تھے جن کا سامنا کیا کہ جب زینب سال بھر کے بعد وطن پہنچیں تو عبداللہ زینب کو پہچان نہ سکے۔ ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ سال بھر کے بعد کوئی پردیسی اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو پہچان نہ سکے، مگر ہاں نہ محمد حنفیہ نے زینب کو پہچانا، نہ عبداللہ نے زینب کو پہچانا۔ دیکھا کوئی بی بی بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے، اتنا کہا اے بی بی آج یہاں گریہ نہ کر، بہت دن کے بعد میری زینب آنے والی ہے، آج یہاں گریہ نہ کر، ہمارے دل تو پہلے ہی دکھے ہوئے ہیں، نہ جانے کیا گزری ہوگی شہزادی کے دل پر۔ بس گھٹنوں پہ زور دے کے زینب اٹھی اور اتنا کہا ہاں عبداللہ اب مجھے کیوں پہچانو گے؟ تمہارے بھائی تمہارے بچوں کو کربلا میں کھو کے آ گئی، اپنے بھائیوں کو کھو کے آ گئی۔ عبداللہ آگے بڑھے، بازو پکڑا، کہا بی بی کیسے پہچانوں اے بنت علی؟ یہ کمر جھک گئی، یہ بالوں میں سفیدی آ گئی، یہ چہرے پہ جھریاں آ گئیں، یہ سب کیا ہو گیا بی بی؟ ایک جملے میں زینب نے پوری کربلا سنا دی۔ کہا عبداللہ یہ پوچھو میں زندہ کیسے لوٹ آئی؟ عبداللہ اندر لے کے آئے، مسند پہ بٹھایا، پرسہ دینا شروع کیا۔ عبداللہ پرسہ دیتے جا رہے ہیں، زینب گریہ کرتی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ عبداللہ غور سے چہرہ دیکھ رہے ہیں، کہا بھائی عبداللہ میں سمجھ گئی یہ جاننا چاہتے ہو کہ بچوں پہ کیا گزری؟ عبداللہ سبحان اللہ تمہارے بچوں نے ایسی جنگ کی کہ فوجیں پکار رہی تھیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے۔ عبداللہ نے گھبرا کے کہا نہیں میں ان کے بارے میں نہیں پوچھتا، انہیں تو میں نے صدقہ کر دیا، یہ بتاؤ میرے بھائی پہ کیا گزری، میرے امام کا وقت رخصت حال کیا تھا؟ بھائی اتنا سننا تھا۔ زینب سنبھل کے بیٹھی، کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو؟ میں نے کوئی مجاہد نہیں دیکھا جس نے 72 لڑائیاں لڑی ہوں، جوان کے سینے سے برچھی نکالی ہو، 6 مہینے کے بچے نے جس کے ہاتھوں پہ دم توڑا ہو، جس نے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں سمیٹا ہو، مگر چہرہ اتنا کھلا ہوا ہو کہ جتنا وقت رخصت بھائی کا چہرہ کھلا تھا۔ عجیب عالم تھا۔ وقت رخصت بھی حسین آخرت کا پیغام دے رہے تھے۔ چلتے چلتے کہنے لگے زینب مجھے بھول نہ جانا، نماز شب میں اپنے بھائی کو یاد رکھنا۔ ہاں یہ بھی پیغام تھا کہ پہچان لو میری بہن کو، جو اتنی مصیبت میں بھی نماز شب کو نہ بھولے اسے زینب کہتے ہیں۔ بس بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ زینب کے ہاتھ اٹھ گئے، ہاتھوں کا اٹھنا تھا، شانے سے ردا سرک گئی۔ عبداللہ نے دیکھا کہ بی بی یہ نشان کیسے، یہ نیل کیسے؟ بس زینب نے تڑپ کے کہا عبداللہ بھائی کی شہادت کے بعد بازوؤں میں رسیاں بندھی، اتنا سننا تھا۔ عبداللہ کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی، کہا عبداللہ کہاں چلے؟ کہا شام کا تختہ پلٹنے۔ کہا اے عبداللہ رک جاؤ، تم مرد ہو کہ سن نہ سکے، ذرا مجھ سے پوچھو نامحرموں کا مجمع، علی کی بیٹیاں، بے مقنع و چادر، شرابی کا دربار، زینب بے ردا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود اس ذکر کے صدقے میں مرحوم پروفیسر سید انور رضا کے درجات کو بلند فرما۔ معبود جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ انسانیت کو اس وبا سے، کورونا کی وبا سے اور دیگر بیماریوں سے نجات عنایت فرما۔ بار الہ جو مرحومین
اس وبا میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار ایوان میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم پروفیسر انور رضا رضوی ابن جعفر رضا رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔